بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا ایسا آسان اور ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ محبت کا لوہا توڑ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ وہ شخص جو آپ سے جان چھڑواتا ہے، جو آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے نہ بھاگے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ میں کہتا ہوں محبت کے عملیات جتنے بھی آپ نے پڑھے، وظائف جتنے بھی آپ نے پڑھے، ان سب میں سے سب سے آسان اور سب سے طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج سے پہلے اپنے چینل پر کبھی نہیں بتایا اور نہ آپ نے کسی سے سنا ہوگا، لیکن اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پاور ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس وظیفے کی برکت سے ایک پہاڑ کو بھی ہلانا چاہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہل جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا، بڑا پیارے نام کا، طاقتور، جلالی، سخت قسم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو دوسرے انسان کی تصویر پر دم کر دینا ہے یا اس پر تصور میں دم کر دینا ہے۔ اگر اسے کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو کھلا پلا بھی دیں، اگر کچھ سنگا سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کے سامنے جا رہے ہیں تو کپڑوں پر خوشبو لگاتے ہیں، اس خوشبو پر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے کپڑوں پہ لگائیں اور اس کے سامنے جائیں، انشاءاللہ اس پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، کھانے پینے والی چیز پر کر لیں، خوشبو پر لگا کے چلے جائیں، یا تصور میں پڑھ لیں، یا تصویر پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ ہر طریقے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ جان لیں کہ اس وظیفے کو کون کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس وظیفے کو پڑھے۔ کسی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے گھر میں بدسلوکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پر کوئی امپلوئے ہے، آپ کا دوست ہے یا دوست تھا، تو آپ ایک دوسرے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی شخص سے کوئی جائز کام نکلوانا ہے، وہ کام نہیں کر رہا یا انٹرویو دیا ہے، وہاں پر بات نہیں بن رہی، تو اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر زندگی کا مقصد اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں گے۔ محبت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اسی رات میں آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، باوضو ہو کر پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو ہرگز مت پڑھیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی میں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں تو خوشبو لگا کر پھر اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اس شخص پر تصور کر سکتے ہیں، تصور کر لینا ہے، تصویر پر پڑھنا ہے، تصویر سامنے رکھ لیں، کھانے پینے والی چیز پر پڑھنا ہے، وہ چیز سامنے رکھ لیں، یا خوشبو پر پڑھنا ہے تو خوشبو سامنے رکھ لیں، جیسے آپ کو اس کی آسانی محسوس ہو ویسے پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ کا یہ صفاتی نام یا جلیلو پڑھنا ہے، یا جلیلو، یا جلیلو۔
100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے یا جلیل پڑھ کر اس کی تصویر پر تصور میں جو آپ کو آسانی لگے آپ اس پر دم کریں، اور انشاءاللہ آخر پر بھی 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ اے میرے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تو میرے محبوب کو دل میری طرف پھیر دے، اس کو مجھ سے نیک اور جائز محبت ہو جائے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو میرا اللہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں پھیرے گا۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف اچھے مقصد کے لیے پڑھنا ہے، نیک مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر مقصد اچھا نہ ہوا، ارادہ نیک نہ ہوا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر آپ کسی سے کوئی ناجائز کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی ناجائز مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ صرف ہوس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز اور نیک مقصد کے لیے پڑھیے گا، اور اللہ جل شانہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ وہ اللہ جو اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے اس وظیفے کو فوری قبول فرمائے گا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے، نہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے۔ پھر آپ اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ دوسرا انسان آپ کی محبت میں ایسا گرویدہ ہوگا کہ وہ آپ کے پیچھے دوڑتا چلا آئے گا۔ کسی انسان کو اپنی محبت میں تڑپانے کے لیے اس سے طاقتور وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ ایک لفظ کا بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ عاجزی سے پڑھیے گا، ٹھہر کر آرام سے پڑھیے گا، دوڑ نہیں لگانی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مغرو نہیں لانا۔ آپ نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے یہ محبوب کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے، محبوب کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوگی جو کہ آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ محبت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور جسے اس وظیفے کی ضرورت ہے اس کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اسے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کا دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ جو مسلمان ابھی تک بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔